میں ایک حصہ اس کے حق میں جو ہے جنت میں کھجور کا درخت لگاتا ہوا، تو ہمارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے جب تک بیٹھے محفل پاک ہمیں جب بھی ملے ہم شوق سے جایا کریں۔ اس لیے آپ کو بتا دیں کہ یہ خطہ، یہ زمین کا جو حصہ ہے، یہ کل قیامت کے میدان میں پیش ہوگا اور اللہ رب الجلال کی بارگاہ میں عاجزی انکساری کرے گا، کیونکہ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، ان کے محفل میں بیٹھنے والا ہر شخص نصیب ہوتا ہے۔ تو یہ بابرکت محفل ہے، اپنے آپ کو کم تر مت سمجھو، گنہگار صحیح مگر یہ سمجھے ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت محفل میں بیٹھے ہوئے۔ آپ کو معلوم ہے اس پروگرام کا نسبت ختنہ سے، جو مسلمانی کے اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ مسلمانی ہے، یہ عروف جو ہے عرف دیے گیا کہ انسان مسلمان کو ختنہ کرا کر مسلمانی ایک جملہ لوگوں نے دنیا میں راج کر دیا۔ معلوم ہے یہ ختنہ میرے آقا کی سنت نہیں ہے، کیونکہ میرے آقا نام بولیے نا سبحان اللہ، آپ لوگ بولیں گے تو میں بولوں گا، نہ بیٹھ جاؤ۔ یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت۔ آپ کو معلوم ایک روایت کے مطابق 80 سال کی عمر میں آپ نے اپنا ختنہ کیا، یا 120 سال کی عمر میں آپ نے اپنا ختنہ خود فرمایا۔ تو یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت۔ مگر سوچیں کہ آقا کی شریعت پر اور سے نبی کا احکام نہیں ہے، مگر آقا کی شریعت پر ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شریعت 50% حج ابراہیم کعبۃ اللہ ابراہیم نے بنایا، قربانی بھی حضرت ابراہیم نے کیا، ختنہ بھی انہوں نے کیا، زمزم بھی انہی کے صدقے سے ملا، صفا مروہ بھی انہی کے صدقے سے ملا، سب کچھ انہی کے صدقے سے ملا۔ اسی لیے تو آقا نے فرمایا تھا سنت ابیکم ابراہیم۔ کسی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تھا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ تو یہ ختنہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ ختنہ کرنے سے انسان مرض سے بچ جایا کرتا ہے۔ آج بھی سپر کمپیوٹر والے پریشان ہیں، میرے آقا کی حدیث جب سنتے ہیں ریسرچ کرتے ہیں کہ مسلمان روزہ کیوں رکھتا ہے، مسلمان نماز کیوں پڑھتا ہے، 15 گھنٹے بھوکا کیوں رہ لیتا ہے، کیا سبب ہے، مگر وہ اپنا دماغ لگا کے بتایا ہے۔ میرے آقا نے جو آج 1400 سال بعد سائنس ریسرچ کر کے پہنچتا ہے، میرے آقا 1400 سال پہلے اسے جملے میں عطا فرما دیے روزہ رکھو۔ روزہ رکھنے سے جسم کے اندر جو بیماریاں ہوتی ہے پنپنے کی کوشش کرتی ہے، تو جب بندہ 15 گھنٹہ بھوکا رہتا ہے تو اس کے جسم کے اعضاء اس بیماریوں کو کھا جایا کرتا ہے، تو مرض نہیں ملتا۔ اس لیے رمضان کا مہینہ گزر گیا نا، ایسا لگتا تھا ابھی بھی کوئی چیز غائب ہو گئی، اسے تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پر ذہن میں کیا چیز غائب ہوا۔ رمضان کا متبرک مہینہ، بابرکت مہینہ، جس میں رب ذوالجلال نفل کو جو ہے فرض کے برابر عطا کر دیا کہ تم نفل نماز اگر پڑھو گے رمضان مبارک میں تمہیں فرض کا ثواب ملے گا۔ مگر بندہ ہمارے قوم میں ایسے لوگ پڑے ہیں کہ جنہیں نماز سے بھی کوئی تعلق نہیں، روزے سے بھی تعلق نہیں۔ افسوس ہوتا ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ طریقہ جو ہے شاعر نے کہا طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا کو ہوئی دیکھدار اپنی، حقی محمد سے محبت، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہے اگر کامل تو سب کچھ نامکمل ہے۔ حضرات آج کی بابرکت محفل ہے، بہت دنوں سے
بھائی جان ہمارے کوشش کر رہے تھے کہ میلاد کرائیں گے دل میں ایک آپ تجسس رکھے ہوئے تھے، مگر اللہ تبارک و تعالی نے آج کی شب قبول فرما لیا ان کی نیت کو۔ آج بابرکت محفل کے سامنے ہم اور آپ موجود ہیں، علماء کے قریب جایا کریں۔ لوگ کہتے ہیں نا علماء کے پاس کون جائے گا، مسئلہ بتاتے ہیں، یہ مسئلہ بتا دیں گے، وہ مسئلہ بتا دیں گے، ہمارا راستہ بند کر دیتے ہیں۔ یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے۔ آج علماء سے دور بھاگنا ہی آپ کی جہالت ہے۔ پوری ملک میں 365 دن ہوتے ہیں، 365 دن کی حیثیت سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ملک میں آج یہاں میلاد ہے، کہیں نہ کہیں جلسہ ہوگا۔ جتنا ہی کثرت سے جلوس محفل اور جلسے ہوتے ہیں، اتنا ہی زیادہ ہماری قوم کے لوگ جاہل ہوتے جا رہے ہیں، اتنے ہی زیادہ جاہل ہوتے جا رہے ہیں۔ کیا سبب بتا دوں؟ آج ہم اور آپ نعت کے عادی ہو گئے۔ نعت پڑھنے والوں کو پا جاتے ہیں تو یوں ایسا مجرا بنا دیا ہم، اس میں کیا تھا؟ نعت پڑھنے والے آج جو لوگ ہیں، چہکنا چلانا کودنا ایک چیز کی کمی ہو جاتی ہے، ذرا خالی یہ نہیں ہوتا ڈھولک، اگر ڈھولک ہو جائے تو مجرا ہو جائے۔ آج ادب نہیں ہے، محفل کی حیثیت ہم بھول گئے۔ ارے محفلیں تو ایسے تھے کہ محفل میں آنے والا بے نمازی ہوتا تو وہ نمازی بن کے جایا کرتا تھا، گنہگار ہوتا تھا تو اللہ رب ذوالجلال سے توبہ فرماتا، مگر آج بیمان آیا تو بیمان ہی بن کر جاتا، ایماندار بن کے نہیں جاتا۔ کیوں؟ اس لیے آج جلسے جلوس کے حالات ایسے ہو گئے ہیں، صرف لطیفے اور کہانیاں سنا کر ہم محفل کے وقت کو ضائع کر دیتے ہیں۔ خدا را ایسا مت کریں، جب محفل منعقد کریں تو یہ سوچ کے کریں کہ یہاں سے مصطفیٰ کا پیغام پہنچنا ہم پر۔ آج نہیں ہو رہا ہے، ہم تو لطیفے کا عادی ہو گئے۔ کوئی آیا بہت چیخنے والا بطوری چلا کے گیا، بہت تگڑا تقریر بول کے گیا، آپ گئے تھے؟ ہاں اچھا بتا دیجئے آپ نے ان کی تقریر میں کوئی جملہ یاد کیا کہ نہیں؟ نہیں بہت اچھا بولے مگر ایک بھی جملہ یاد کیا، کس بنا پر آپ نے پھر اچھا کہہ دیا؟ بہت اچھا کلام پڑھا گیا، ایک کلام کا ایک اشعریہ ایک ہی مصرع پڑھ کے سنا دیجئے، کچھ نہیں، بس وہ تھا کر کے ہم اپنے وقت کو ضائع کر دیتے ہیں، بابرکت محفل کو بھی ہم برکت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس میں تو خدا را ایسا مت کریں، نعت سننے سے آپ اپنے دل کی لمحہ کو خوش کر سکتے ہیں، مگر تقریر سنیں گے نا تو آپ کی دل کے اندر جو غلط مسائل ہوں گے، جو غلط چیزیں محفوظ ہوگی، تقریر کے ذریعے سے۔ یہ بھی آپ لوگوں کے لیے ایک مدرسہ ہے۔ محفل میلاد پاک اور جلسے جلوس جو ہوتے ہیں یہ کس لیے؟ عوام الناس کے لیے مدرسہ ہوا، طلباء کے لیے تو مدارس ہے، مگر آپ لوگ کس مدرسے میں پڑھنے ہیں؟ آپ لوگوں کو پڑھانے کے لیے علماء اکرام جلسہ اسی لیے کرتے ہیں کہ قوم ہماری آئے اور آ کے وہاں دین کا پیغام سن کے۔ میں نے قرآن مقدسہ کی آیت پڑھی، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں نہیں معلوم ہے تو پوچھو اہل علم، پوچھو ان سے جو اہل علم لوگ ہیں جنہیں معلوم ہے دین سیکھنا، جنہوں نے دین سیکھا ہے۔ جب تم اپنے غلط سوال ان سے کرو گے تو بہتر جواب آپ کو دے دیں۔ قرآن کہہ رہا ہے پوچھو ان سے جو اہل علم والے ہیں، جو جانکار لوگ ہیں ان سے پوچھو، مگر آج انسان پوچھتا کیسے؟ پینٹ بوسٹ والے مسئلے جا کے پوچھتا جا، پینٹ بوسٹ والے سے یار اب ایک بات بتاؤ، کوئی سخی انسان ہو اور سخی انسان کسی کنجوس کے پاس چلا جائے کہے یار مجھے راہ خدا میں دینا ہے، یا غربا مساکین کو کیا دیتے ہو یار، خود لے جا کے ادھر ادھر مانگ کے لے جا کے رکھا، تو تم جب کنجوس کے پاس جاؤ گے نا تو سخی بھی کنجوس کی بات پر عمل کرے گا، سخاوت میں کمی آ جائے گی۔ اسی لیے علم والوں سے پوچھو۔ مثال آپ کو دے دوں، مثال جیسے انسان جب بہتر علاج کرانے کی کوشش کرتا ہے نا تو انسان کہتا ہے یار اس ڈاکٹر کے پاس نہیں، ہم اسپیشلسٹ کے پاس جائیں، یہ اس مرض کے اسپیشلسٹ ہیں یارو، تو اسپیشلسٹ علماء کے پاس جایا کرو مسائل سیکھنے کے لیے، بے ایمانوں کے پاس مت جایا۔
बेईमानों के पास जाओगे ना तो भी घमंजा मिला के आपको दे देगा, आप कहेंगे हाँ बहुत अच्छा दिया। ऐसा मत करो। आज हमारे अंदर बहुत कमियां हैं, हम उलटते नहीं बेजान किताबों की तरफ, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरे पे लिखा होता है। समझ में कुछ नहीं आता कि छेड़ू दास्तां कैसे, हंसाऊं तो बगावत। अब इंसान जानते क्या, तो महफिल में या जलसे जुलूस में अगर कुछ तगड़ा उलमा आ जाता है ना, सच बात बताने वाला, तो लोग ऐसा ताकेंगे उसको जैसा लग रहा कि कभी उलमा को देखा ही नहीं। दीन की बात सुनने जाएगा, इसलिए कि अगर आप दीन यहाँ नहीं सीखेंगे महफिलों में जाकर, जलसे जुलूस में जाकर, तो फिर आपको दिन कौन पहुंचाएगा? उतंग पैजामा वाले पहुंचाएंगे, 40 दिन की चिल्ला वाले पहुंचाएंगे। ये हमारे दीन को नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि इन्हें खुद अपने पर एतमाद नहीं है, दूसरे के टुकड़े पे पल रहे। आप लोगों को जरूरत है कि अपने मदरसे से जुट के रहें, मदरसे से आप ताल्लुकात गहरी बनाए रखें। यही मदरसे ही होते हैं जो हमें पैदा होने से लेकर कब्र के अंदर तक हमारे काम आते हैं। पैदा हो गए, कान दे हजरात, अजान दे दीजिए। हम कितने खुश नसीब हैं, सोचे तो जरा सा। अल्लाह रब्बुल जलाल ने कितना करम फरमाया अपने महबूब पर। ईसा अलैहिस्सलाम के बाद 526 साल अंबिया नहीं आए, रसूल नहीं आए, नबी नहीं आए, कौम बन गई, गुमराह हो गई, मगर 1400 साल हो गए मेरे आका को दुनिया से गए हुए। आज भी महसूस होता है मेरे आका हमारे दरमियान मौजूद, आज भी उनके उम्मत के ईमान मुस्तहकम है, महफूज हैं, अपने आका पर मर मिटने के लिए तैयार हैं। इसलिए कि रब्बुल जलाल ने और नबी की नबूवत को इख्तिताम कर दिया, मगर मेरे नबी की नबूवत तो सुबह क़यामत तक जारी रहेगी। नबी नहीं आएंगे मगर नबी की नबूवत पर तो हो के औलिया अल्लाह दुनिया में वही लोग हैं जिन्हें आका की सुन्नत पर अमल करके हम जैसे गुनहगारों को सीधे रास्ता पर लाने की कोशिश की। औलिया अल्लाह का कितना बड़ा करम है, मगर आज वली के मज़ार पे ना जाओ, कम वक्त लोग। खुदा जाने कौन सी किताब पढ़ के आते हैं या कौन से कुरान मुक़द्दस की आयत पढ़ के आते हैं। औलिया अल्लाह का मज़ार पे जाया करो। खुद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुहदाए बदर, शुहदा उहद के मज़ार पर साल हाजिर, 8 साल मुसलसल मेरे आका ने हाजिर। तो बताओ जब नबी कर सकते हैं तो क्या गुलाम नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। गुलाम का मतलब ही है अपने आका की पैरवी करना। आज हमारे पास ना तकवा है, ना परहेजगारी है, ना इबादत है, ना रियाजत है, ना सच्चाई है, सिर्फ क्या है? झूठ है, दगा है, खयानत है, चापलूसी है, बेईमानी है, सब कुछ हमारे अंदर कूट कूट कर भर चुके हैं। तो फिर हमें बताओ इस दिल में दो चीज इकट्ठा नहीं है, या फिर सच्चाई या तो फिर झूठ। तो अपने दिल को रोशन करो। अल्लाह तबारक व तआला ने अभी हमारे लिए बहुत गनीमत दिया। मालूम है ईद वाले दिन हम खुशियां मना रहे हैं। मैं मोबाइल फेसबुक खोला था, उस फेसबुक पर एक रिपोर्टर ने एक फिलिस्तीनी शख्स मुखातब हुआ और उससे एक जुमला कहा उसने। मैं जब बोला तो जब उस फिलिस्तीन की आवाज को सुना तो बेसाख्ता मेरे आंखों से आंसू निकल पड़े। वो कहता है पूरी दुनिया में लोग आज खुशियां मना रहे हैं, गले मिल रहे हैं, सेवई खा रहे हैं, मुबारकबाद पेश कर रहे हैं, मगर अल्लाह का हम पर क्या जो है मेहरबानी है कि हम अपने बच्चे की लाश को नहीं पा रहे हैं, मलबे में दबा ढूंढ रहे हैं। वो बैतुल मुक़द्दस जिसके बारे में रब्बुल जलाल ने कुरान मुक़द्दस के बंद के बारे में फरमाता है सुभानल्लाज़ी अस्रा, पाक है वो ज़ात जिसने अपने महबूब को ले गया रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा। अल्लाह फरमाता अल्लज़ी बारकना हौलहु,
جس کے ارد گرد میں نے برکتیں رکھی ہے، آپ سوچیں ذرا صحیح، وہ بیت المقدس جس کے ارد گرد رب ذوالجلال نے برکتیں رکھی ہے، وہاں کے لوگوں پر اتنا ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ رب کے محبوب نے فرمایا تھا جب بھی بیت المقدس پر ظلم کیا جائے گا، وہی کے لوگ ہوں گے ارد گرد جو اس کی حفاظت کریں گے، خون کی ندیاں بہائیں گے مگر چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ مگر ہم جس منہ کے مسلمان آج ہم کہلاتے ہیں کہ اگر ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں، کوئی علماء نے مسئلہ بتا دیا یا کچھ کہہ دیا، کون جائے گا نماز پڑھنے؟ کوشش کر کے گیا بھی ہمیں تنگ کرنے لگے۔ تمہیں بہتر بتایا جا رہا تھا، تمہیں تنگ نظر آ رہا۔ سوچے اگر کوئی ظلم ہم پر کیا جائے گا، گھاس کھا کھا کے لوگوں نے روزہ رکھا ہے فلسطین کے مسلمان، مگر ہم اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا، دولتیں بھی دی، محتاج نہیں بنایا، سب کچھ دیا ہے، اس کے باوجود بھی ہم کھا کے اکڑ کر روزے میں کھلے عام کا کھا کے چلتے ہوئے۔ بتاؤ ہم سے بہتر ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ہم سے اچھے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ جن پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، یہ خاتون سے کہا گیا کہ یہ تم اتنے ظلم بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں آپ پر، تو یہ نقاب کیوں پہن کے رکھتی ہو؟ اس خاتون نے جو پیغام دیا تھا پورے امت محمدیہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خاتونوں کو یہ پیغام دے لینا چاہیے تھا۔ انہوں نے خاتون نے کہا سنو، اگر بات آئی پوچھنے کی تو سن لو، اس لیے ہم جو ہے نقاب پہن کے رکھتے ہیں کہ پتہ نہیں کب ظالم کا ظلم ہم پر آ جائے اور بم کے جو ہے بم پھینک دے اور بم کی وجہ سے ہمارے جسم کی چتریں اڑ جائیں، اس لیے ہم اپنے اوپر کپڑے کے باوجود بھی نقاب پہن کے رکھتے ہیں کہ اگر جسم کے کپڑے پھٹ جائے پھر بھی ہم ننگی نہ ہوں، اللہ ہمارے شطر کی حفاظت کرتا ہے۔ مگر آج ہماری خاتونوں کو کیا ہو گیا؟ وہ لباس پہنتی ہیں اللہ اکبر کہ پہننا ہی حرام ہے، گناہ ہے، حرام ہے، ایسے لباس سے آج کس بنا پر آپ کو کیا بتاؤں کیا نہ بتاؤں؟ قوم کو سمجھاتے ہوئے ایک جگہ مسجد میں امام کرتے ہوئے 8 سال ہو گئے، یہی بات سمجھاتا آ رہا، مگر ہماری قوم اس قدر دنیاوی محبت میں ملوث ہو گئی، مگر بھی کلچر کی دیوانی ہو گئی کہ اللہ اکبر تو نے جنت کا چادر اسے نظر نہیں آئی۔ آج یہی وجہ ہے کہ علماء کے گھر میں بھی شیطان بچے پیدا ہو گئے، ہم نے اپنے بچوں کو بہتر راستہ آنا بھول گئے۔ صرف نماز پڑھنے سے انسان کا ایمان مستحکم نہیں ہوتا ہے، شریعت مصطفیٰ پہ چلنے سے انسان پرہیزگار ہوتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان پر عمل کرنے والا جو سچا ہوتا ہے اس کے اولادوں کو اللہ بھی کامیابی دیتا ہے، اس کے والدین پر رحمت و نور کی بارش فرماتا ہے۔ مگر آج کچھ نہیں، مسجد ویران ہے، بنانے کے لیے 2-4 کروڑ خرچ کر دیں گے، مگر نماز پڑھنے کے لیے ہمیں گرہ ہو جاتی ہے کہ مسجد میں جا کر ہمیں اپنے پیشانی کو جھکانا، وہاں بھی ہم نہیں جا سکتے۔ جاؤ مسجدوں میں نماز کی عادت ہو جاؤ، نماز کی پابندی کرو، اس لیے کہ دنیا میں ہمیں رہنا نہیں، دنیا سے ہمیں جانا ہے۔ اللہ رب الجلال ایک ذرے کا حساب لے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر نیکیاں بھی کرو گے اللہ اسے بھی جانتا ہے، اور ذرہ برابر شر بھی کرو گے اللہ اسے تن کے کا حساب اللہ لے گا۔ تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ دنیا ہم آج کسی کو 2 لقمہ کھلا دے آ کے ہمارے جو ہے دفاع کے لیے بول دے گا، مگر رب ذوالجلال میدان محشر میں زبان پر تالا لگا گا، وہاں بہانہ نہیں چلے گا، گونگے ہو جاؤ گے، جسم کا ایک ایک رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گواہی دے گا، مولا اس نے یہ گناہ کیا تھا، اس نے یہ گناہ کیا تھا۔ تو سوچیں جسم کے اندر کتنے نسیں ہیں، ہر نفس جب پکار کر ہمارے گناہوں کو رب ذوالجلال کے بارگاہ میں بیان کرے گی، پھر ہم کہاں جائیں گے؟
ہمارے گناہ اتنے ہو گئے، سوچ اگر قیامت میں قبر میں پہنچ جائے اگر میرے آقا اپنا رخ پھر گھما لے تو پھر ہم کس کی شفاعت میں مستحق ہوں گے، کس کے دامن سے وابستہ ہوں گے؟ اس لیے اپنے آپ کو سنبھالو، ابھی وقت ہے، یہ مت سوچو ہاں وہاں اور ہم عیش و آرام سے، نہیں، اس سے بھی برے دن آنے والے، لکھ لو اپنے دلوں پر قلم سے، زندگی رہے گی تو ملاقات بھی کر لینا، اگر ہم نے اپنے آپ کو سنبھالا نہیں تو ان قریب علماء بیان فرماتے ہیں کہ موت کے دشمن ہمارے دروازوں پر کھڑے رہے رہے ہماری جان کھینچ کے ہمارے بچوں کو ہمارے سامنے ذبح کر دیا جائے تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ لاک ڈاؤن آیا تھا، لوگوں کو موت کا فکر زیادہ ہو گیا، عبادت کا فکر، موت کا فکر ہو گیا تو مسجدیں بھری ہو گئی، دھکی دھکا ہونے لگا، ہم یہاں بیٹھیں گے تم وہاں پر مت بیٹھو، ہم وہاں بیٹھیں، لاک ڈاؤن گیا، موت کا دہشت، اب موت ہمیں نہیں آنی۔ یہ ہماری مغربی کلچر کے دیوانے لوگ جو ہو چکے ہیں ان کے لیے، ورنہ آخرت کا خوف رکھنے والا تنہا بھی ہوتا ہے تو آخرت کا خوف رکھتا ہے۔ دنیا میں ہر شخص سے حساب ہوگا، کوئی نہیں، ہم سے بھی ہوگا، سب سے ہوگا، ایسا نہیں ہم مسجد کے امام ہیں تو ہم بری کر دیں گے، نہیں، ہماری بھی پکڑ ہوگی، تم نے نماز پڑھایا، کتنا وقت صحیح پڑھایا، کتنا غلط، کہاں پر تم نے صحیح بولا، کہاں پہ غلط، کہاں پر بولنا چاہیے تھا تم نے وہاں فساد پیدا کر دیا، ایک ایک تنکی کا حساب ہوگا۔ خدا را اگر ہم بے نمازی ہیں، اللہ رب الجلال کا کرم ہے کہ ابھی بھی ہمارے لیے رحمت کا دروازہ، جنت کا ایک دروازہ اینی ٹائم 24 گھنٹہ کھلا ہوا ہے۔ آؤ ہم رب تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں توبہ کریں، اپنے دل کی گندگی کو دور کریں تاکہ پروردگار عالم ہمیں ذلت و رسوائی سے محفوظ فرمائے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں نہیں معلوم ہے تو پوچھو ان سے جو اہل علم حضرات ہیں، علماء حضرات ہیں، ان سے دین حاصل کرو۔ انشاءاللہ جب علماء کے قریب رہیں گے، دین حاصل کریں گے تو ہماری بھی قسمت کی معراج ہوگی، ہمیں بھی غلط فہمیوں سے ازالہ ہوگا، ہم بھی سیدھے راستے پہ آئیں گے۔ اللہ رب الجلال کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں۔